السلام علیکم ناظرین، افتخار شراز آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی۔ اگرچہ اس وقت حکومت وقت عوام کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید اس ملک کے اندر معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں، لیکن IMF سے لے کے عالمی بینک اور عالمی بینک سے لے کے ایشیائی ترقیاتی بینک اور پھر عالمی مالیاتی نظام کو لے کے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ فچ ہے یا کچھ اور ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں اور بنیادی طور پہ انہوں نے مشورہ کیا دیا ہے، انہوں نے تجاویز کیا دی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو تو تب جا کے اس ملک کی معیشت بہتر پرفارم بھی کرے گی، اور پاکستان جن خطرات سے گرا ہوا ہے، معاشی دلدل میں، معاشی مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل کیسے سکتا ہے۔ تو ناظرین، وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کہ جو معاشیات کے پروفیسر بھی ہیں، جو پھر برطانیہ کی حکومت کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، انہوں نے وہ کون سے 5 سٹیپس بتائے ہیں کہ جن پہ عمل درآمد کر کے ہی پاکستان ان مسائل سے چھٹکارا حاصل پا سکتا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے موازنہ کیا ہے پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور اسی طرح ویتنام اور گھانا کا، یہ جو انہوں نے موازنہ کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کہ 30 برسوں میں یہ ممالک کہاں چلے گئے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور ساتھ میں یہ پہ کہ کیا وہ وجوہات ہے کہ آج افغانستان جیسے ملک کی کہ جو 40 برس تک جنگ زدہ رہا ہے، اور اس وقت بھی صورتحال وہاں پہ ایک ایسی ہے کہ کوئی عملاً حکومت نہیں ہے، ایک گروپ کی وہاں پہ اجارہ داری ہے اور کوئی نظام نظر نہیں آ رہا، لیکن اس ملک کی کرنسی، افغانی کرنسی پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ایشیائی ترقیاتی بینک نے گزشتہ دنوں اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اب پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، ان کا اس سارے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا کتنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ گویا کہ اگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو پاکستان معاشی طور پہ اب ایک یوں کہہ لیں کہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبتا چلا جائے گا۔ تو ان کے جو گزشتہ دنوں رپورٹ آئی، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ بتایا گیا کہ پہلے تو کسی وقت میں پاکستان صرف جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک تھا، لیکن 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ایک سیاسی اور معاشی عدم استحکام آیا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک ہے، یہاں زندگی گزارنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ انفلیشن ریٹ گویا کہ مہنگائی 25% پہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو آپ کی معیشت ہے وہ 1.9 کی شرح سے ایک طرح سے پرفارم کر رہی ہے، اور اگلے سال بھی جو انفلیشن ہے، اگرچہ حکومت خوش فہمی میں مطلع ہے کہ اس میں بہتری آئے گی اور یہ نیچے آ جائے گی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی یہ 15% پہ رہے گی، کہ جو دنیا کے 46 ممالک سے اس کی شرح زیادہ ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت پرفارم کر رہی ہے ناظرین، بالکل ہم باٹم پہ پڑے ہیں، بالکل تہہ پہ، مطلب ہے کہ آخری ہم رینکس میں آ رہے ہیں، اور ہم سے کوئی 3 ملک جو ہے وہ پیچھے ہیں یا نیچے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم ہیں۔ اور بڑی شرم کی بات ہے کہ میانمار جیسا ملک، آذربائیجان جیسا ملک، اور ایک ملک تو جس کو آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا کہ یہ پیسیفک اوشن کا وہ ملک جو آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے ساتھ کہیں پہ نظر آتا ہے، نارو کے نام سے ہے، یہ وہ ملک ہے کہ جن کی معیشتیں پاکستان سے نیچے پرفارم کر رہی ہیں اور پاکستان سے ان سے قدرے بہتر۔ گویا کہ جو باٹم پہ 4 ملک پڑے ہیں، 3 ہم سے نیچے اور چوتھے نمبر پہ ہم پڑے ہیں جو ہماری ملک کی معیشت پرفارم کر رہی ہے۔ اس دوران ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو دیکھیں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بیوروکریٹس کے لیے 4 تنخواہوں کے بونسز جاری کر رہے ہیں، جو کہ جن کی مالیت 50 ملین کے برابر ہے، اور اگر یہ رقم آپ
جا کے غریبوں کے لیے گندم خریدیں تو کوئی 35,000 کلو گرام اس سے گندم خریدی جا سکتی ہے، کہ جو تحفتاً، اور بادشاہ سلامت صاحب ان کی پرفارمنس سے خوش ہوئے اور انہوں نے 4 بونس جاری کر دیے۔ وزیر خزانہ صاحب نے بھی ان کے ہاں ملا کے تو جو ہے وہ ان پہ دستخط کر دیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ افغانستان کی کرنسی، ایران کی کرنسی بھی ہمارے مقابلے میں اب بہتر ہو رہی ہے، تو یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ اب ایسے میں جو پاکستان کی معیشت کو کرنا کیا ہے، تو اسٹیفن ڈرگن جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ برطانیہ کی حکومت کے بھی فائنینشیل ایڈوائزر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 برسوں میں بھارت ہے، گھانا ہے، ویتنام ہے اور بنگلہ دیش، ان کی معیشتوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے، اور 2.8 کی شرح سے زائد انہوں نے ایک طرح سے گروتھ ریٹ دکھائی ہے، اور یہ ملک آج کہیں بہتر کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ریزرو کی حالت کیا ہے، ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے $600 ارب کے ریزرو کے ساتھ، اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 1.7 کی ایوریج سے، اگر اوورال 30 برسوں کی ایوریج نکالیں تو 1.7 بنتی ہے، اس کی طرح سے ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ناظرین، وہ 50% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، ان کے جسمانی ذہنی نشو و نما بہتر نہیں ہو رہی، کیونکہ خوراک ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا میسر ہے۔ تو ایسے میں ہوتا کیا، انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر ترقی ہوئی ہے وہاں پہ سیاسی ہم آہنگی دیکھی گئی ہے، وہاں پہ بیوروکریسی، سول سوسائٹی اور فوج میں ایک یکسوئی پائی جاتی ہے، ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تب وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں ماشاءاللہ یہ تینوں چاروں پانچوں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اب ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ ان جو اصلاحات ہیں معاشی، ان کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں، اور 5 سٹیپ بتائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اس وقت جو آپ ڈیزاسٹر کا شکار ہے نا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپرچونٹی کے اندر بدلیں، اور ملک کی اشرافیوں کو اب اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب اس ملک میں اصلاحات ناگزیر ہو گئی ہیں، جیسے کہ 1991 میں ہندوستان کی وہاں کے اشرافیہ نے اس بات کو ریئلائز کیا، اور پھر وہ اصلاحات کی جانب گئے اور انہوں نے پھر ترقی کے پہیے کو آگے بڑھایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی معاشی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک سیاسی ہم آہنگی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کسی ایک کے پھینٹا لگائیں، کبھی آپ کسی دوسرے کا پھینٹا لگائیں۔ 2022 میں جس طرح تحریک انصاف کی حکومت کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکا، اور اس کے بعد پی ٹی ایم کی سرکار اور ایک اور سرکار آپ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ معیشت کی بہتری کے لیے جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ قطعاً نہیں ہونے والی۔ تو اس ملک کے اندر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی، اور ساتھ میں نجکاری کے ساتھ امیر طبقہ کو بھی ٹیکس کے نیچے لانا پڑے گا۔ جب تک اشرافیہ ٹیکس نہیں دے گی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کو معیشت کے اندر عمل دخل کو کم کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ معیشت کے اندر فیصلے آپ کرتے ہیں، یہ چھوڑیں ان کے اوپر جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو انیشیٹو ان کو لینے دیں، ان کو مراد دیں، ان کو آگے لے کے آئیں، تاکہ وہ اس ملک کی جو ہے وہ معیشت کو آگے لے کے چلیں، بجائے یہ کہ حکومت وقت معیشت کو چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کی جو ہے اونرشپ لیں، گویا کہ حکومت وقت کو اونرشپ لینی چاہیے۔ وہ ٹیکس اصلاحات ہیں، وہ نجکاری ہے، اور عوام کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ بڑی ناگزیر ہیں، ان کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بڑا ضروری ہے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اونرشپ نہیں لی جاتی۔ کوئی بھی جو ایک طرح سے ہوتے ہیں فیصلے، وہ فیصلے صرف اسٹیٹمنٹ کے حد تک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ تو ان کو اونرشپ لیتے ہیں، نہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھائی اگر حکومت وقت کے اندر شامل لوگ ہی خود اصلاحات اور اس طرح کے پروگرامز کے اوپر تنقید کریں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر نجکاری ہو، وہ ادارے کہ جو پچھلے برس سے اس قوم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ سٹیل مل ہے، وہ پی آئی اے ہے، یا یو نیم اٹ، ان کو بیچا جائے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اس کے شدید مخالف ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایسے میں کیا خاک پر اصلاحات ہوں گی، کیا خاک آگے کوئی ملک بڑھ پائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے، شوگر مافیا، عمران خان جن کے پیچھے پڑے تھے،
جو سبسڈیز لیتے تھے ہر سال 60-70 ارب روپے کی یہاں سے چینی جو ہے وہ باہر بیچنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سبسڈیز، وہ جو ٹیکس ایمنیسٹی ان کو دی گئی ہے، وہ اب باثر افراد ہیں یا کچھ ادارے ہیں، ان کو اس نیٹ ٹیکس کے نیچے لانا پڑے گا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، یہ وہ سادہ فارمولہ ہے جس کے اوپر بنگلہ دیش نے، جس کے اوپر ایک طرح سے گھانا نے، ویتنام نے، بنگلہ دیش نے عمل کیا، اور وہ پچھلے 30 برس میں ایسا کر کے آج ایک خوشحال ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر پاکستان بھی یہ کرنا چاہتا ہے تو اسی طرف جانا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی عمران خان اس کی جماعت کو انگیج کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، کل کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔